ایک بار پھر اتر پردیش راجرشی ٹنڈن اوپن یونیورسٹی کے لیکچر سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ولی پر بات کی ہے، ولی کا مختصر تعارف سمجھا اور جانا ہے، اور ولی کی ایک غزل کی تشریح بھی ہم نے دیکھی ہے۔ اب اسی یونٹ کے دوسرے لیکچر میں ولی کی بقیہ 2 غزلوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کی تشریح یا وضاحت کی جائے گی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ولی کی شاعری میں موضوعات کا تنوع بہت کم ہے، گو کہ ان کی کلیات میں پر تقریباً تمام شعری اصناف پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن ولی کی پہچان اور ولی کی مقبولیت ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ غزل اپنے ابتدائی دور میں عاشقی اور محبوب کے رکھ رکھاؤ، بناؤ سنگار اور اس کے بیانات کے ارد گرد گھومتی رہی ہے۔ تو ابتدا کی شاعری میں بھی ہم نے یہی سب دیکھا ہے، تو ولی کے ہاں بھی یہی سب ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں نہ فلسفیانہ گفتگو ملتی ہے، نہ ہی موضوعات کا بہت زیادہ تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری، بیشتر شاعری عشق و عاشقی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اور چند اصلاحات اس میں کچھ اصلاحی اشعار مل جاتے ہیں، تو کچھ عشق مجازی کے حوالے سے اشعار ملتے ہیں۔ آج ہم جو غزل دیکھیں گے، ابھی جو غزل دیکھیں گے، اس میں اگلی غزل ہے جس کا پہلا مصرع ہے کہ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانی سوں یاری لگے، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کو، پیارے تیری بات پیاری لگے، ولی کو کہے تو اگر ایک بچن، رقیباں کے دل میں کٹاری لگے۔ یہ غزل آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی بہت ہی گنجلک یہ غزل ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ اس میں گہرائی اور گہرائی ہے۔ تو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری غزل میں عشق اور اس کے بیانات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا شعر یعنی مطلع یوں ہے کہ جسے عشق کا تیر کاری لگے۔ عشق کے حوالے سے اردو شاعری میں اور خاص کر غزل میں بہت کچھ کہا گیا ہے، کہ جیسے کہ غالب نے کہا کہ عشق کے حوالے سے یہ ہے وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اس عشق کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی، عشق حقیقی اور عشق مجازی، اور اس حوالے سے ہم نے بہت سارے اشعار پڑھے ہیں۔ میری کے وہاں بھی عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو، سارے عالم میں پھر رہا ہے عشق۔ اقبال کے وہاں بھی عشق کا ایک پورا فلسفہ ہے، وہ یہاں پر میرے خیال میں اس کا ذکر نامناسب ہے۔ بہرحال تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ جسے عشق کا تیر کاری لگے، یعنی جس شخص کو عشق کا تیر کاری لگے، کاری زبردست، یعنی سختی سے، بہت تیزی سے، یعنی اندر تک پیوست ہو جائے، یعنی عشق جس کی گہرائی میں، دل کی گہرائی میں اتر جائے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ یعنی جس کے دل میں عشق گہرائی تک اتر گیا ہے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے گی، کیوں نہ اسے زندگی اچاٹ سی لگے گی۔ بھاری کا مطلب آپ جانتے ہیں ویٹ، وزن ہوتا ہے، لیکن یہاں اچاٹ سے مطلب اسے زندگی بھاری ہو رہی ہے، یعنی اب زندگی کا بوجھ نہیں سہا جا رہا، زندگی بہت پریشان کر رہی ہے، اسی سے تعبیر ہے یہ۔ نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی شے ہے کہ اگر یہ انسان سے وابستہ ہو جائے، یا انسان کو، کسی شخص کو یہ
روگ لگ جائے، محبت کا یہ روگ لگ جائے، نہ چھوڑے محبت، وہ محبت نہ چھوڑے، محبت نہیں چھوڑتی ہے، دم مرگ لگ۔ اب دم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دم کے معنی سانس، نفس، اور یہ بھی کہتے ہیں طاقت، قوت۔ تو نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، یعنی محبت ایسی شے ہے، ایسا جذبہ ہے کہ اگر ایک بار لگ جائے تو کبھی بھی، جب تک کہ زندگی ختم نہ ہو جائے اور موت واقع نہ ہو جائے، تب تک یہ جذبہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے آخر تک یہ جذبہ انسان کی زندگی سے، انسان سے چمٹا ہوا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانی سوں یاری لگے۔ سوں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، سے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جسے کسی سے محبت ہو جائے، کسی محبوب سے عشق ہو جائے، اسے آخر تک، جب تک کہ اس کی زندگی ہے، وہ جذبہ اس سے چمٹا ہوا رہتا ہے۔ اور اگلا شعر ہے کہ نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ یعنی جسے عشق بے قرار کر دے، جس کا چین اور جس کا قرار عشق چھین لے، اسے کیا ہوتا ہے؟ اسے جگ میں ہرگز، جگ ہندی کا لفظ ہے، جگ سنسار کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے دنیا میں کہیں بھی قرار، کہیں بھی سکون، کہیں بھی طمانینت، کہیں بھی اطمینان اور خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، بالکل بھی ذرہ برابر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جسے عشق کی بے قراری لگے، جسے عشق بے قرار کر دے، اسے کوئی بھی چیز، آپ اس کے ساتھ جو بھی کر لیں، لیکن اسے کوئی بھی چیز سکون نہیں بخش سکتی سوائے عشق کے یا محبوب کے۔ ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کوں، یہ کہیں کہیں عاشق زار کوں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کوں جو لفظ ہے وہ کو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کوں، پیارے تیری بات پیاری لگے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف تم سے بات ہوتی رہے۔ وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی ہے کہ صرف میری بات میرے محبوب سے ہوتی رہے۔ ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کوں، عاشق پاک۔ اب عاشق تو آپ نے سنا ہے، عاشق پاک کیا ہے؟ ایسا عشق، ایسا عشق جس میں تقدس ہے، پاکیزگی ہے۔ اب اس کی وضاحت بہت الگ مختلف طریقے سے ہو سکتی ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جذبہ صدق کی بات یہاں پر ہے۔ عاشق کے دل میں جو محبوب کے لیے جذبہ ہے، وہ سچا جذبہ ہے، وہ سچی محبت کرتا ہے۔ تو اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسی کی بات ہوتی رہے، پیارے تیری بات پیاری لگے۔ چاہے تو مجھ سے بات کرے، چاہے میں کسی سے تیری بات کروں، چاہے کوئی مجھ سے تیری بات کرے، لیکن صرف اور صرف تجھ سے بات ہو، تیرے تعلق سے بات ہوتی رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کوں، پیارے تیری بات پیاری لگے۔ بس چاہتا ہوں کہ تیری بات ہوتی رہے، تیری بات ہمیشہ پیاری لگتی ہے۔ ولی کوں کہے تو اگر ایک بچن، رقیباں کے دل میں کٹاری لگے۔ یہ مقطع کا شعر ہے۔ ولی کوں کہے تو اگر ایک بچن، بچن ایک ہندی میں ایک لفظ آتا ہے وچن، وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا بچن بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولی کوں کہے تو اگر ایک بچن، کہتے ہیں کہ اگر تم ولی سے ایک بات کہہ دو، تو ایک بات کر لو، تھوڑی سی ایک بات کر لو، گفتگو کر لو، تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر؟ رقیباں کے دل میں کٹاری لگے۔ کٹاری آپ جانتے ہیں، خنجر، چھوٹے خنجر کو کٹاری کہتے ہیں۔ رقیب کہتے ہیں دشمن کو۔ اچھا، شاعری میں رقیب کہتے ہیں کہ اس تیسرے شخص کو جو محبوب، میرے محبوب کو کوئی اور چاہنے والا ہے، اس تیسرے شخص کو رقیب کہتے ہیں۔ عام طور پر رقیب دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شاعری میں وہ تیسرا شخص ہوتا ہے، وہ رقیب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی تو ایک بات بھی کر لے، اگر مجھ سے تو ایک لفظ بات کر لے یا ایک جملہ بول دے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رقیب جو ہے، رقیباں کہ رقیب کے دل میں کوئی کسی نے خنجر اتار دیا ہے۔
تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ 5 اشعار پر مشتمل غزل ہے، اور اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، اور اس میں بہت مشکل الفاظ نہیں ہیں، میرے خیال میں بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلی غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی غزل ہے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں ایک بار، کہ شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم، دورنگی سوں تیری اے سرویرانہ، کبھی راضی کبھو بیزار ہیں ہم، تیرے تسخیر کرنے میں سرجم، کبھو ناداں کبھو عیار ہیں ہم، صنم تیرے نین کی آرزو میں، کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم۔ تو مطلب میں پڑھتا ہوں اور اس کی تشریح دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیے، شراب آپ سبھی جانتے ہیں، ایک ایسا شربت یا ایسا مشروب جسے پینے کے بعد ہم خود میں نہیں رہتے ہیں، یا جو بھی استعمال کرتا ہے شراب وہ بے خود ہو جاتا ہے۔ شراب شوق یہ شراب شوق تصوف میں استعمال زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مجازاً استعمال ہوا ہے، یعنی عشق کی شراب۔ تو عشق کی شراب پینے کے بعد سرشار بے خود، یعنی بالکل مست ہو جانا۔ تو جب سے ہم نے شراب شوق استعمال کی ہے، یعنی شراب شوق پیا ہے، تب سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل سرشار ہو گئے ہیں، مست ہو گئے ہیں، بے خود ہو گئے ہیں، یعنی بالکل ہوش میں نہیں ہیں، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں۔ اب اس میں بھی 2 کیفیت ہے کہ جب سے یہ شراب میں نے پی ہے تب سے کیفیت 2 طرح کی طاری ہوتی ہے۔ جیسے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رقیباں کے ستم دل نے کیے برداشت تب جانا، رقیباں کے ستم دل نے کیے برداشت تب جانا، کہ دیوانہ بھی اپنے آپ میں ہوشیار ہوتا ہے، کہ دیوانہ بھی اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے۔ یعنی دیوانہ جو ہوتا ہے، ایسے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دیوانہ ہے ایسے تو بالکل اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، لیکن وہی اگر محبوب کہتا ہے تو اس کو برا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ حد تک ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہاں برداشت کرنا اور یہاں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ 2 صورتیں ہیں کہ شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم۔ یعنی جب سے میں نے محبت کی شراب پی ہے، چکھی ہے، تب سے 2 کیفیتیں ہوتی ہیں کہ کبھی بے خود ہو جاتا ہوں تو کبھی میں بہت سمجھدار اور ہوشیار ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اس میں آپ نے دیکھا جتنے بھی اشعار ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک لفظ مثبت کا، دوسرا لفظ اس کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ دورنگی سوں تیری اے سرویرانہ، سرو ایک درخت ہوتا ہے، سرو کا درخت جسے انگریزی میں سائپرس ٹری کہتے ہیں۔ تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ درخت اوپر کی جانب جاتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور اس کی پتیاں نیچے کی طرف یوں جھکی ہوتی ہیں، پتیاں یوں جھکی ہوتی ہیں، اور اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں، شاخیں یوں جھکی ہوتی ہیں، شاخیں یوں جھکی ہوتی ہیں، اور پتیاں ایسے نکیلی ہوتی ہیں، ایسے نکیلی، تو اور وہ بہت خوبصورت درخت مانا جاتا ہے۔ تو شاعری میں، یہاں تک کہ انگریزی شاعری میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ دورنگی سوں تیری اے سرویرانہ، تو محبوب کو سرویرانہ کہتے ہیں۔ رانا خوبصورت، سائپرس کا درخت، رانا خوبصورتی کے لیے، رانائی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو محبوب خوبصورت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ سرویرانہ محبوب کا، اے خوبصورت محبوب، ٹھیک۔ دورنگی سوں یعنی تیری 2 رنگی، 2 طرح کی باتیں، 2 رنگی یعنی 2 رنگ، کبھی ہاں کبھی نہ والا معاملہ ہے۔
تو اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں، مجھے پریشان کرتی ہیں. تو اس سے میں کیا ہو جاتا ہوں، کبھی تیری رضا ہوتی ہے اور کبھی رضا نہیں ہوتی ہے. تو جب تیری رضا ہوتی ہے، جب تم مجھ سے راضی رہتی ہے، میری باتیں سمجھتی ہے، تب میں راضی رہتا ہوں. اور جب تم مجھ سے راضی نہیں ہوتی ہے، میری باتیں نہیں سمجھتی ہے، تو میں بہت بیزار ہو جاتا ہوں، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اگلا شعر ہے، تیرے تسخیر کرنے میں سرجن کبھو ناداں کبھو عیار ہیں. تسخیر کرنا، کسی کو حاصل کرنا، فتح کرنا. تسخیر کے معنی ہوتا ہے فتح کرنا. تیرے تسخیر کرنے میں سرجن یعنی محبوب کا کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تجھے حاصل کرنے کے لیے میں طرح طرح کی ترکیبیں کرتا ہوں. وہ ترکیب کیا ہے؟ کبھو ناداں کبھو عیار ہیں. عیار چالاک کو کہتے ہیں، اور وہ جو بھیس بدل لے اس کو بھی عیار کہتے ہیں. یعنی اپنی ضرورت کے حساب سے، جیسی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے خود کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے. تو کہتے ہیں کہ تجھ کو تسخیر کرنے میں میرے محبوب، میری صورتحال یوں ہے کہ کبھو تو نادا، کبھو کبھی، کبھو ناداں یعنی کبھی میں نادان بن جاتا ہوں، بالکل جیسے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں، جیسا مجھ سے کہا جاتا ہے میں ویسے کر دیتا ہوں. لیکن جب معاملہ خلاف جاتا ہے، میں جو چاہتا ہوں اس کے خلاف جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کبھو عیار ہیں ہم، تو میں چالاکی تب کرتا ہوں. وہ یعنی تجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، تیرے قریب رہنے کے لیے، تجھے اپنا بنانے کے لیے میں طرح طرح کی چالیں بھی چل لیتا ہوں. میں اتنا نادان نہیں ہوں، اتنا معصوم نہیں ہوں. وہ کہتا ہے کہ یعنی مجھے سب کچھ آتا ہے، ساری چالاکیاں بھی آتی ہیں اور نادانی بھی آتی ہے. جب تو رہتا ہے ساتھ میں تو بہت نادان رہتا ہوں، میں بہت معصوم ہوں. لیکن جب تو چلا جاتا ہے تو تجھے خود کے پاس بلانے کے لیے میں طرح طرح کی ترکیبیں بھی کرتا ہوں. صنم تیرے نین کی آرزو میں کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم. تیرے نین کی آرزو میں یعنی تجھے ایک بار تیری خوبصورت آنکھیں دیکھنے کی خواہش میں، تیرے دیدار کی خواہش میں میرے محبوب میں کیا کرتا ہوں، میں کبھو سالم کبھو بیمار. دیکھیے سالم کا مطلب ہوتا ہے مکمل، اور بیمار آپ جانتے ہیں. تو یہاں مکمل، کبھو سالم، کبھی میں یہاں صحت سے مراد ہے یہ، چونکہ یہاں بیمار کے برعکس صحت آئے گا، صحت مند. تو کبھو میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب تو سامنے رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، تب تو میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں، میری صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے. لیکن اگر تو مجھ سے قریب نہیں رہتا ہے، میرے پاس نہیں رہتا ہے، تو میں کیا ہوتا ہوں، میں بیمار ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ بتائی کہ تیرے نین کی آرزو میں یعنی تجھے دیکھنے کی خواہش میں کبھو سالم کبھو بیمار ہوں. ٹھیک. ولی وصل و جدائی سوں صنم کی کبھو صحرا کبھی گلزار ہیں ہم. کہتا ہے ولی، یہ بھی دیکھیے مقطع کا شعر ہے کہ وصل و جدائی سوں صنم کی. وصل ملنا، جدائی آپ جانتے ہیں سپریشن، علیحدگی، یعنی محبوب کی جدائی سے کیا ہوتا ہے، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں. صحرا آپ جانتے ہیں ریگستان کو کہتے ہیں، جہاں پر خشکی ہوتی ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم. اور گلزار باغ کو کہتے ہیں. تو محبوب کی جدائی سے جو حال یہ ہے کہ اگر محبوب کی وجہ سے میرا حال یہ ہے کہ وصل اور جدائی مجھ پر یوں اثر ڈالتی ہے جس طرح کی اگر صحرا، اگر میرے اندر سکون نہیں ہے، میرے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بے چینی بے قراری ہے، تو اس کے ملنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے وصل سے تو بے قراری ختم ہو جاتی ہے. یعنی دل میرا وہ جب نہیں رہتا ہے میرے ساتھ، مجھ سے جدا رہتا ہے، تو میرا دل ایک ریگستان، ایک صحرا کی طرح ہوتا ہے. تمازت ہوتی ہے لیکن کوئی رعنائی اور رونق نہیں ہوتی ہے اس میں. لیکن جب محبوب مل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے دل کا حال، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، گلزار ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے آج ولی کی 2 غزلیں دیکھی ہیں. امید کی آپ نے یہ 2 غزلیں سمجھی ہوں گی، محظوظ ہوئے ہوں گے آپ. اور اگر آپ کو کچھ اور ہم سے چاہیے تو آپ براہ کرم کمنٹ کیجئے، ہمیں فون کیجئے، بتائیے، اور ہم دھیرے دھیرے اسی طرح آپ کی خدمت میں یونیورسٹی کی جانب سے یہ لیکچر پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.